السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو ہے ارشد شریف شہید کے کیس کے حوالے سے۔ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز جو ہے وہ ارشد شریف شہید کے کیس کے حوالے سے میں بنا چکی ہوں، اور میں یہ تب تک بناتی رہوں گی جب تک کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل جاتا۔ ارشد شریف شہید کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ عندیہ دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بھی اس کیس میں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مثبت بات ہے، ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا، اور یہ کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس قسم کے ہم جو ہے وہ ریمارکس بھی دیکھ رہے تھے، ہمیں سننے کو مل رہے تھے نیوز میں، اور جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، چیزیں جو ہے وہ اب تھوڑے حل کی طرف جا رہی ہیں، اور ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی امید ہے کہ وہ انصاف ضرور کریں گے، جس طریقے سے انہوں نے ایک اچھا فیصلہ، ایک آئین کے مطابق فیصلہ دے کر جو ہے وہ آئین کو کی جو ہے وہ آئین کے علمبردار بنے اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، اسی طرح سے وہ ارشد شریف شہید کو بھی جو ہے وہ انصاف دلانے میں پوری جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور اپنی جو ہے وہ اپنے عہدے کا بھرپور استعمال کریں گے ارشد شریف شہید کو انصاف دلانے میں۔ ارشد شریف کیس کے حوالے سے میں پیچھے سے شروع کرتی ہوں، جہاں سے اس کیس کو جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اس کیس کے حوالے سے چیزیں منظر عام پر ہمارے سامنے آئی تھی، اور کس طریقے سے اس پورے کیس کو مینیپولیٹ کیا جانے کی کوشش کی گئی تھی حکومت کی جانب سے بھی، اور کچھ لوگوں کی جانب سے بھی، جو کہ چاہتے تھے کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ انصاف نہ مل سکے اور ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ دب جائے۔ ان کی طرف سے بھرپور کوششیں تھیں، اور وہ کوششیں کچھ اس طریقے سے تھیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیس کو کس طریقے سے الجھایا گیا، ان کے کیس کو جو ہے وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا نام دے کر جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ ایک الگ ہی رخ دیا گیا۔ کئی جو چینلز ہیں اس پہ یہ خبریں چلوائی گئیں کہ وہ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے، بلکہ ان کی شہادت نہیں ہوئی، ان کی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ ہلاکت ہوئی ہے۔ پھر یہ بات چلوائی گئی کہ اسمگلنگ کا کوئی کیس تھا، اسمگلنگ کا کوئی مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ مارے گئے۔ اس کے بعد یہ خبریں چلوائی گئی کہ کسی نے جو ہے وہ عزت کے نام پر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا، اور یہ مریم نواز کا پھر وہ بیان جس پہ وہ کہتی ہے کہ وہ بطور صحافی جو ہے وہ قتل نہیں کیے گئے تھے، بلکہ وہ ایز اے پرسن، مطلب ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے پرسن وہ قتل کیے گئے۔ ان کے قتل سے کا جو ہے وہ صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں مریم نواز نے کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں منظر عام پر آتی گئیں، اور چیزیں جو ہے وہ لوگ مینیپولیٹ کرتے رہے، اور چیزیں جو ہے وہ، لیکن پاکستانی قوم نے جو ہے وہ چیزیں ماننے سے انکار کیے رکھا، سرے سے جو ہے وہ مسترد کرتے رہے، چاہے وہ یہ بات ہو کہ ان کی جو ہے وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کے تھرو جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی ہے، یا یہ کہنا لوگوں کا کہ کسی نے عزت کے نام پہ جو ہے ان کو قتل کر دیا، یا اسمگلنگ کا کوئی کیس تھا۔ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ مسترد کر دی گئیں پاکستانی عوام کی جانب سے، کیونکہ ارشد شریف جن حالات میں جو ہے وہ پاکستان سے گئے تھے، وہ حالات اور وہ واقعات جو ہے وہ سب کو رٹے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ پہلے یہاں سے نکلوایا گیا، اس کے بعد ان کو دبئی سے نکلوایا گیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ ایک ایسے جگہ پر، میں ابھی بھی اس ویلاگ میں بھی جو ہے وہ سوال ضرور کروں گی کہ کون ہے وہ شخص جس نے جو ہے وہ ارشد شریف کو کہا کہ انہیں کینیا جا کے رہنا چاہیے، ان کو کینیا جانے کا مشورہ کس نے دیا، کینیا جیسے ان سیف ملک میں کس نے بولا، کیونکہ
عادل راجہ ہیں جو کہ ویلاگز کرتے ہیں، وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. انہوں نے کئی لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے، تو میں چاہوں گی کہ اس بندے کا بھی ضرور ان کے دوست کا نام لیں، ارشد شریف کے اس دوست کا نام بھی لیں جس نے جو ہے وہ کینیا میں جو ہے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کینیا جا کے رہیں، اور کینیا میں جو ہے وہ چیزیں ان کے لیے کروائیں، ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پر کہ وہ وہاں پہ جا کے رہیں. تو کینیا جیسے انسیف ملک میں ہی کیوں ان کو جو ہے وہ کہا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر یہ سوال حل ہو جائے تو ہم جو ہے وہ چیزوں کو اور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پتہ لگانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ کس نے ٹریپ کیا. کیونکہ ایک ایسا بندہ جو کہ اتنا کچھ نالج رکھتا ہے، اتنا کچھ معلومات رکھتا ہے، وہ جو ہے وہ کینیا جیسے ملک میں کیوں جائے گا، اتنی انسیف ملک میں کیوں جائے گا جہاں پہ ہمارے نظام سے بھی بدتر جو ہے وہ وہاں کا نظام ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں یا وہاں کی جو پولیس ہے وہ اس طریقے کی مشہور ہے، وہاں پہ بدنام زمانہ پولیس ہے وہاں کی کہ وہ کسی کا بھی جو ہے وہ قتل کر سکتی ہے چند روپیوں کے لیے. تو کیوں وہ ایسے ملک میں جائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کسی قریبی بندے نے، کسی دوست نے، کسی ایسے بندے نے جس پہ بہت زیادہ اعتماد ہو ارشد شریف کا، وہی جو ہے ان کو کہہ سکتے ہیں اور انہی کی بات جو ہے وہ مان کے وہاں پہ گئے ہوں گے. اور اب جو ہے ان کے کیس کے حوالے سے اور ان کی شو کے حوالے سے بلکہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو ہے پاور پلے کا جو سیٹ ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے. اس کو جو ہے وہ ARY اسٹوڈیو سے ہٹا دیا گیا ہے، جس پہ سب جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہیں، اور دکھ کا اظہار بھی میں نے ٹویٹر پہ بھی کیا. لیکن خیر یہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک کمرشل چیز تھی، وہ کسی کی بھی ذاتی پراپرٹی تو تھی نہیں، تو جس کی وجہ سے کوئی کلیم نہیں کر سکتے. لیکن انہیں جو ہے وہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے تھا جو بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں اس سے کتنے مجروح ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ یہی دنیا کا رواج ہے، اور یہ ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے. تو وہ سیٹ بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے اپنی وقت جو ہے وہ کھو چکا تھا جب سے ارشد شریف شہید جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے تھے. اور یہ زیادہ برا ہوتا کہ اگر ان کی جگہ کسی ایسے بندے کو لا کے بٹھا دیا جاتا جو کہ اتنا پرومیننٹ نہ ہوتا یا اتنا کریڈیبل نہ ہوتا ارشد شریف شہید کی طرح، تو وہ زیادہ برا ہوتا، زیادہ لوگوں کو دکھ ہوتا، رنج ہوتا. اور ابھی جو ہے وہ ایک مہم کا آغاز بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے ارشد شریف شہید کی بیوہ کی جانب سے، جو کہ UN کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھنے کا انہوں نے ایک کیمپین کا آغاز کیا ہے. لیکن میری جو ہے وہ ایڈوائس یہ ہے اس حوالے سے کہ UN کو لکھنے کے بجائے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ کینین پریزیڈنٹ کو لیٹرز لکھے تھے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور UN بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ چیزیں جو ہیں وہ ہو پائیں گی ہمارے فیور میں. ارشد شریف کو شہید کو انصاف دلوانے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے خاطر خواہ جو ہے وہ اقدامات کریں گے. چیزیں ہوں گی کیونکہ اگین اس میں بھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور چیزیں آ جاتی ہیں، اسٹیٹ لیول پہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سے بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اب چیزیں ہماری جوڈیشری کی طرف سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں، تو ہمیں جوڈیشری پہ جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر ضرور ڈالنا چاہیے کہ اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں انصاف کی فراہمی جو ہے وہ جلد از جلد ہو اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں ارشد شریف شہید کے کیس کے حوالے سے. تو اس کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی میرے خیال میں یہ ہوگی کہ ارشد شریف کا جب بھی کیس لگے کورٹ میں تو لوگوں کو چاہیے، پبلک کو چاہیے ایک پوری حکمت عملی جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج رپورٹ کروائیں، اور پہلا مطالبہ جو ہے وہ وہاں جا کے جو ہے لوگوں کا ہونا چاہیے
اور یہ پوری حکمت عملی کے تحت ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ چند لوگ جا کے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اس میں آپ جو ہے اگر چاہیں، میں ان کو تجویز دے رہی ہوں، ایک ایڈوائز دے رہی ہوں کہ اگر چاہیں تو مراد سعید کی بھی جو ہے وہ ہیلپ لے لیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت ہی پرومیننٹ جماعت ہے اور بہت ہی پاپولر جماعت ہے، اور ان کے جو ہے وہ سپورٹرز بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ ارشد شریف کو بھی پسند کرتے ہیں، ان کی حق گوئی کو بھی پسند کرتے تھے اور ابھی تک جو ہے وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ان سے جو ہے وہ ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ اگر کورٹ میں جایا جائے اور کورٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے، جس میں وکلا بھی شامل کیے جائیں، تو کیا ہی اچھا ہوگا، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ ایک انصاف کے لیے ہم آواز صحیح طریقے سے اٹھا پائیں گے، کیونکہ اب جوڈیشری کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے میں نے کئی ویلاگز بنائے اور کئی ویلاگز میں یہی بات میں نے کی کہ جو ہے وہ مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے چیزوں کے حوالے سے کہ بہتر ہوں گی، مجھے صرف اللہ پہ امید ہے کہ وہ جو ہے وہ انصاف ضرور کرے گا۔ لیکن اب جو ہے وہ الحمدللہ حالات جو ہے وہ تھوڑے جوڈیشری کے لیول پہ جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ جوڈیشری سے جو ہے وہ توقع رکھنی چاہیے اور جوڈیشری کی طرف دیکھنا چاہیے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں مراد سعید کی بھی ہیلپ لے لینی چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ اچھا ایک پریشر بلڈ ہوگا کہ جو ہے وہ پبلک کیا چاہتی ہے، پبلک جو ہے وہ کس طریقے سے ارشد شریف سے جو ہے وہ محبت کرتی ہے، یا ان کو کس طریقے سے انصاف دلوانے کے لیے کتنی زیادہ کوشاں ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یو این کو لیٹر لکھیں اور وہ پتہ نہیں جواب دیں یا نہ دیں۔ جس طریقے سے ہم نے کینین پریزیڈنٹ کو بھی لیٹرز لکھے، پاکستانی پریزیڈنٹ کو بھی لیٹرز لکھے، لیکن اسٹل جو ہے ہمیں یہ چیزیں اس طریقے سے ہوتی بھی نہیں دکھی جس طریقے سے عوام کی یا وہ لوگ جو اس کیمپینز کا حصہ تھے، مجھ سمیت ان کو کی توقع جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائی۔ تو اس وجہ سے میں یہ ایک ایڈوائز دیتی ہوں کہ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ کورٹ کے باہر جب بھی ان کی پیشی ہو، ارشد شریف کے کیس میں جب بھی پیشی ہو، تو جو ہے لوگوں کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کو ایک پورے حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ نکلنا چاہیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اور ارشد شریف شہید کی والدہ جو ہے اس میں بہت ہی پرومیننٹ کردار رہیں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے جو ہے وہ ایک بیٹے پہلے ہی ملک و وطن پہ قربان ہو گئے تھے، اور اب ان کے دوسرے بیٹے بھی جو ہے وہ قربان ہو گئے، تو ان کی بات ظاہر سی بات ہے کہ جج صاحب نے بھی بہت ہی تحمل سے اور بہت ہی اطمینان سے اور بہت ہی محبت کے ساتھ سنی تھی۔ تو اگر وہ بھی اس طریقے کے احتجاج میں اگر شامل ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھا امپیکٹ اور پازیٹیو امپیکٹ اور ایک ایسا امپیکٹ پڑے گا جس سے جو ہے وہ ہماری کوششیں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی۔ اور مجھے ضرور اس بات کی توقع ضرور ہے کہ ارشد شریف کو شاید انصاف مل جائے، کیونکہ جوڈیشری کے حالات جیسے کہ میں نے کہا کہ بہتر ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ارشد شریف شہید جب ان کی جسد خاکی جو ہے وہ تدفین ہونی تھی، اس سے پہلے وہ اس طریقے کا ٹویٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے کافی لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور وہ ایک غیر اخلاقی ٹویٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ورنہ اس سے پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ جو ہے وہ، کیونکہ لوگ سارے غم میں تھے اور پوری قوم ہی سوگ میں تھی اس وقت، تو اس وقت کسی کو بھی ہوش نہیں تھا کہ کسی پولیٹیشین کے ٹائم لائن پہ جا کے جو ہے وہ اس کو کوئی کمنٹ کر دیا جائے یا اس کو باتیں سنائی جائیں، لیکن مریم نواز نے اگین ایسا ٹویٹ کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کافی لوگ جو ہے وہ ان سے غصہ ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں جو مطلب جنہوں نے بھی ارشد شریف کو جو ہے وہ ناحق ستایا، تو ان کو اللہ نے جو ہے وہ رسوائی کس طریقے سے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ مطلب کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں وہ رسوا ہو رہا ہے اور چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں خون ناحق
بہا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ اس سے جو ہے وہ جیسے کہ نعرے ہوتے ہیں کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایک اور میں یہاں پہ شعر عرض کروں گی کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔